السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ فرمایا دونوں تیرے حق میں بہشت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت بہشت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بہتر خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں مکہ سے مدینہ آئی اور وہ مشرک تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیزار ہے، آیا اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی ماں باپ کافر اور مشرک ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بے تعلق اور بے رغبت رہنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اسی طرح یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے اور بدلے میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے، گویا اس نے اپنی ماں باپ کو گالی دی۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان چیزوں پر رہے گا وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 انگلیاں جوڑ کر کھڑی کی اور فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کے خاندان بنی عدی بن نجار سے ملانے کے لیے ایمن کے ساتھ مدینے لے گئی اور 1 مہینہ وہاں رہی۔ انہوں نے وہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جہاں پر آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں ان کی قبر تھی۔ اس سفر کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اچھی طرح یاد رہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو صحابہ کو اپنے اس سفر کے واقعات سنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو بھی پہچان گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیام کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفن ہو گئی۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی۔ ابن سعید کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ یاد تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہوئی تھی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینے سے مکہ جاتے ہوئے ابوا سے گزرے تو فرمایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے، اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کیا اور بے اختیار رو دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رونے کو منع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ممتا مجھے یاد آ گئی اور مجھے رونا آ گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔